ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وبائی مرض میں مبتلا شخص سے ہاتھ نہیں ملایا، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جاؤ آپ کی بیعت مجھے قبول ہے. میری ٹوپی اٹھا کر میرے سر پر دوبارہ رکھا، ٹیڑھی رکھا، اور میری ماں نے پھر مجھے کہا کہ اب لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کے سر کی طرف دیکھیں گے. کہ وہ ماں کی اس لفظ نے مجھے اتنا طاقت اور حوصلہ دیا کہ پھر بوٹ میں بھول گیا اور اپنی اس ٹیڑھی ٹوپی کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا. اور آج کا دن اور وہ دن اپنی ماں کی محبت میں اس کے اس ادا کو میں نے اسی طرح اپنے سر پر سجایا ہے. ہمارے جیسے فٹ پاتی ہے کبھی کبھار آتے ہیں، ورنہ یوں لگتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، لیکن عملی طور پر اب یہ جاگیرداروں کے لیے ہے، یا کرپٹ سرمایہ داروں کے لیے ہے، یا کمیشن خوروں کے لیے ہے. عشق ادب کا نام ہے کیفی، بس یہ بھی ادب میں شامل ہے. جس کی محبت دل میں ہو اس کی گلی میں جائے کم. جماعت اسلامی پاکستان کی بلا شبہ سب سے پرانی اور سب سے بڑی جماعت، آپ منظم جماعت کہہ سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب موجود ہیں. سراج صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لوگ جماعت اسلامی اور آپ کے بارے میں بڑی مختلف سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. آپ اپنے دن کا آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کی حیثیت سے اذان سنتے ہی اٹھنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ وضو بنا کر مسجد کی طرف جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے ہے. تو سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ تو ایسا ہے کہ ایک تو ہم ہمیشہ مومنٹ میں ہوتے ہیں. عمومی طور پر فجر کے بعد سفر کا آغاز کرتے ہیں، کبھی اس سے پہلے بھی روانہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو جہاں وقت ہو جائے ادھر ہی ناشتہ کرتے ہیں، لیکن جب گھر پہ ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر مہمان آتے ہیں تو ناشتے کا وقت ان کو دے دیتے ہیں، تو اس وقت ملاقات بھی ہوتی ہے، میٹنگ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح کوئی ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے، ہر دن کا اپنا ایک ناشتہ، اور ناشتے میں نئے نئے شرکا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ تر کبھی کبھار پنجاب، خاص کر جنوبی پنجاب کی طرف جب جاتا ہوں، اور سڑک کے کنارے جو ہوٹل ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے چارپائیاں ہوتی ہیں اور مٹکے کا پانی ہوتا ہے، اور ایک پنجابی سٹائل کا، بالکل ایک دیہاتی سٹائل کا وہ سارا نظام ہوتا ہے، اس سے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اپنے ماضی کے ساتھ، اپنے پرانے کلچر کے ساتھ. تو اس میں ناشتے کے علاوہ انسان کو جو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے نا جی، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، اپنے نام بتاتے ہیں پنجابی لہجے میں، اور پھر جب میں ان سے ان کے والد کا نام پوچھتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر فوری طور پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ اچھا اس کو میرے والد صاحب کے ساتھ بھی دلچسپی ہے، میرے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے. میں جب پھر پوچھتا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہے تو اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح واقعی ان کی شادی ہونے والی ہو. تو بہرحال یہ میرا ایک روٹین ہے، ایک عرصے سے کہ ہمیشہ گھومتا پھرتا رہا ہوں اپنے ملک میں. جب میں طالب علم تھا اس زمانے میں بھی، پھر جب جماعت میں آیا تو اب بھی. سراج صاحب، آپ کی کس عمر میں شادی ہوئی ہے؟ میری شادی تو اسلامی جمعیت طلبہ سے میں فارغ ہو گیا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد یہ 1991 میں میری شادی ہوئی، اس کے آخری مہینے میں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اس وقت 4 میری بچیاں ہیں اور 3 میرے لڑکے ہیں. تو آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی آگے سے سیاست کی طرف دلچسپی رکھتا ہے، آنا چاہتا ہے؟ سارے سیاسی ہے، سارے سیاسی؟ کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہے. اس لیے کہ جب میں جاتا ہوں تو انتظار میں ہوتے ہیں، خبریں سن کر یا لڑ پڑتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تنقید بھی کرتے ہیں؟ بالکل تنقید کرتے ہیں. ہمارے گھر میں الحمدللہ ایک پوری طرح جمہوری گران آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا رائے دیتے ہیں،
اور ہماری جماعت کی پالیسیوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر مل کر کبھی کبھار میرا محاسبہ بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں، جو گھر میں اہلیہ ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق بات کرتی ہے، لیکن اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں ایک 6 سال کے لوگوں کی سائیکی کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ایک 18 اور 19 سال کے جوان کی سوچ کے بارے میں مجھے معلومات ملتے ہیں، اور ایک 41 اور 42 سال کی عورت کے حوالے سے بھی مجھے جاننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے، بچے کیا سوچتے ہیں. تو اس لیے کہ اس کا فائدہ یہی ہے کہ ایک تنظیمی اور جماعت کے ماحول سے باہر لوگوں کی جو خبریں ہیں، جو احساسات ہیں، وہ مجھے براہ راست پہنچ رہے ہیں اور بغیر کسی فلٹر کے پہنچ رہے ہیں. اچھا سراج صاحب تھوڑا سا چلتے بھی ہیں. سراج صاحب آپ کی زندگی کے بارے میں نا، جب آپ امیر جماعت اسلامی بنے تو بڑے واقعات آئے کہ آپ وہاں پر بکریاں پالتے تھے، آپ کے واقعات آئے کہ آپ کی پاؤں میں جوتی جو تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی. اس طرح کی کوئی باتیں آئیں. ماں والا بھی ایک واقعہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی ٹوپی کا خاص سٹائل ہے، یہ انہوں نے کوئی واقعہ، کوئی ایسی سچائی ہے اس میں؟ کیا واقعہ ہے یہ؟ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے کوئی نئی بات ہے. تو میں نے تو ایسے روٹین میں ایک دوست کو بتایا اور چلتے چلتے وہ بات عام لوگوں تک پہنچی. واقعہ وہ ہمارے لوگ سننا چاہیں گے، وہ کیا میں ایگزیکٹلی؟ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو گھر ہے وہ آپ کے اینکرز حضرات میں سہیل وڑائچ کو یہ یعنی کریڈٹ ملتا ہے کہ وہ بڑے مشکل میں میرے ساتھ وہاں پہنچے تھے. اور بعض اوقات تو وہ چونکہ صحت کے لحاظ سے ذرا باری ہے اور چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو جب 2 آدمی اس کو پکڑ کر چڑھانے اور اوپر لے جانے کی کوشش کرتے تھے تو پھر مجھے احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے اس پر کوئی زیادہ بوجھ ڈالا ہے اپنے گھر لانے میں. لیکن بہرحال وہ میرے پاس گئے اور 1 دن کے بجائے 3 دن میرے ساتھ ٹھہرے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ بنیادی طور پر ایک دیہاتی ماحول ہے جہاں سے اسکول بہت دور تھا اور پورے علاقے میں ایک ہی پرائمری اسکول تھا. تو سردی کا زمانہ تھا اور برف باری ہوئی تھی. اس صبح میں نے جانے سے انکار کیا تھا اور اپنی والدہ کو کہا کہ جب تک آپ مجھے بوٹ نہ دیں میں بغیر بوٹ کے آج نہیں جاؤں گا. اور شاید اس سے پہلے کبھی ہم نے اس کو یعنی سوچا ہی نہیں کہ بوٹ پہن کر جانا ہے، بوٹ کے بغیر جانا مشکل ہے. لیکن بہرحال پٹھے پرانے بوٹ میں زیادہ سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میری ماں نے تو مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں بضد تھا کہ میں آج بالکل نہیں جاؤں گا اس لیے کہ برف باری ہوئی ہے. تو ایسے میں اس نے میری ٹوپی اٹھا کر میرے سر پر دوبارہ رکھا، ٹیڑھی رکھا، اور میری ماں نے پھر مجھے کہا کہ اب لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کے سر کی طرف دیکھیں گے. اور میں خود بھی حیران ہوں کہ میں کیسے ان کی اس دلیل کو قبول کر کے بغیر کسی ضد کے اپنی اسکول کی طرف گیا. وہی بوٹ پہن کے، وہی پرانے جوتے ہاں پہن کے؟ بالکل. مجھے یاد ہے اس دن تو پھر میں ایسے ہی چلا گیا اور پھر مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ماں کی اس لفظ نے مجھے اتنا طاقت اور حوصلہ دیا کہ پھر بوٹ میں بھول گیا اور اپنی اس ٹیڑھی ٹوپی کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا. اور آج کا دن اور وہ دن اپنی ماں کی محبت میں اس کے اس ادا کو میں نے اسی طرح اپنے سر پر سجایا ہے. ماشاءاللہ. سراج صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کو یونیورسٹی جانا پڑا تو یہ بھی واقعہ ہے کہ کہیں پہ آپ کو راتیں گزارنی پڑی باہر سڑک پر؟ اسلام آباد کی سڑکوں پہ رات گزاری ہیں؟ یہ پہلی رات ہے میری. اچھا. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا اس کا ایک نام تھا اور ایک حسرت تھی کہ میں اس میں داخلہ لے لوں. تو جس دن میں اسلامی یونیورسٹی پہنچا، ڈاکومنٹ جمع کیے، انہوں نے وصول کرنے کا وہ سلپ بھی مجھے دیا، اپنے جیب میں رکھا. لیکن ظاہر ہے ان دنوں ہر وقت یہ ٹریفک نہیں ہوتی تھی. میں نے ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا. تو خوبصورت ہوٹل تھی، لیکن جب میں وہاں ریسیپشن پر
گیا ایک ہوٹل میں پوچھا رات کے کرایہ کا, دوسرے میں پوچھا, تیسرے میں پوچھا, میں بہت حیران ہو گیا. اور ایسے میں پھر عشاء کا وقت آیا تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ رات ادھر ہی گزارنی ہے, اب جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو پھر جو بازار میں قصائی کا دکان تھا اس کا تڑا تھا, تو اسی پر پھر میں لیٹ گیا, اور پٹھانوں کا جو روایتی چادر ہے وہ میرے ساتھ تھا, وہ اپنے اوپر ڈالا بڑے اطمینان کے ساتھ. بس ہوا ہے کہ رات کے وقت وہاں پولیس والے آ گئے, انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیا, انہوں نے مجھے جگایا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں داخلے کے لیے آیا. ان کو یقین نہیں ہوا, لیکن فوری طور پر میں نے میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور ایف اے کا اور ڈومیسائل اور وہ جو سلپ ملا تھا مجھے یونیورسٹی کی طرف سے وہ پیش کیے, تو ان کو یقین آیا. اور پھر اس نے پنجابی میں کوئی لفظ کہا جس کا مطلب یہی تھا کہ بس سو جاؤ, اور اس نے پھر مجھے وہاں رہنے دیا. اچھا یہ سراج صاحب یہ بتائیں کہ منسٹرز رہے, سینئر منسٹر رہے اور آپ سینیٹر ہیں, آپ گراس روٹ لیول سے جسے کہہ سکتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہی ہوتی ہے گراس روٹ لیول. کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا مشکل ہے لوئر مڈل کلاس طبقے کا سیاست میں آنا؟ مشکل نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ تو ہمارے جیسے فٹ پاتی ہے کبھی کبھار آتے ہیں, ورنہ یوں لگتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا, لیکن عملی طور پر اب یہ جاگیرداروں کے لیے ہے, یا کرپٹ سرمایہ داروں کے لیے ہے, یا کمیشن خوروں کے لیے ہے. اور یہاں بس غریب کے گھر غریب اگتے ہیں, اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے گھر ویسی شہزادی اگتے ہیں. تو اس لیے اس نظام میں عام آدمی کے لیے سوائے ووٹ دینے کا کہ جاگیرداروں کو ووٹ دے, سپورٹ دے, کندھوں پر اٹھائیں, نعرے ان کے لیے لگائیں, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ تو میں جماعت اسلامی جیسی تنظیم کو سلام بھی اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہاں وہ نظام نہیں ہے جو پوری ملک کی سیاست پر اس وقت غالب ہے. اور یہ ایک کلب ہے, تو یہاں جو جمہوریت ہے نا جی, وہ عوام کے لیے نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں شاید یہی ہے. اب ہاؤس آف لارڈس کو دیکھیں, اب ٹونی بلیئر کو بھی دیکھے, اور ٹرمپ کو بھی دیکھے, چرچل کو بھی دیکھے, سارے بلینئر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو سیاست میں آنے کا موقع وہ صرف اس جمہوریت میں ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے. باقی جو یہ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل اور بائی دا پیپلز اور فار دا پیپلز, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہے سرمایہ داروں کی حکومت, سرمایہ داروں کے لیے. باقی عام لوگوں, آپ دیکھیں نا, آپ کے باقی دنیا کو اگر ہم نہیں بھی چلتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, ان بڑی پارٹیوں کا نام لے, وراثت کی بنیاد پر چلتی ہے. اب جو شہزادہ سامنے آتا ہے ان کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے. لہٰذا اس سیاسی نظام سے غریب آدمی کو یہی وجہ ہے کہ کچھ نہیں ملتا ہے. مزید سراج الحق پیدا نہیں ہو سکتے اس معاشرے میں؟ میرے خیال میں جب تک ایک شعور عام نہ ہو, جب تک ایک بیداری پیدا نہ ہو, تعلیم عام نہ ہو, اور ڈسکشن عام نہ ہو, اور میں جن سوالات کو اٹھاتا ہوں اس پر عام آدمی سوچنا شروع نہ کرے, تو تبدیلی آئے گی, لیکن وقت لگے گا. تو سراج الحق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بڑے قصے عام رہے ہیں کہ آپ جب وزیر بھی تھے تو آپ بسوں میں سفر کرتے تھے, تو ابھی میں نے ایک خبر پڑھی کہ آپ کے پاس تو اپنی کار بھی نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ کار بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا. اور اس لیے کہ میں نے اکنامکس جب ہم پڑھ رہے تھے جی, اس میں یہی ہے کہ کبھی کبھار کار لائبلٹی بھی ہوتی ہے. ہاں جی, تو اس لیے جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے تنظیم نے مجھے گاڑی دی ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. وہ استعمال کرتا ہوں, اور کبھی بھی مجھے
اب تک احساس بھی نہیں ہوا ہے کہ اپنی گاڑی رکھنی چاہیے. اور صوبے کا امیر تھا تو بھی تنظیم نے گاڑی دی, اور صوبے میں منسٹر تھا تو سرکار نے گاڑی دی, گاڑی مل جاتی ہے آپ اور گاڑی مل جاتی ہے. اور جب میں صوبے کا امیر بھی نہیں تھا, منسٹر بھی نہیں تھا, اپنے علاقے میں تھا, تو بھی اتنے دوست تھے کہ کسی وقت مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے گاڑی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کو یہی حکم دیا تھا کہ میرے لیے ہر جگہ گھر بنا دے, ہر بڑی بستی میں. تو اس میں کچھ نوجوان ان کے جو بیٹے تھے وہ گھر بنانے لگ گئے. سال بعد جب اس نے پوچھا کہ جی بس کام ہو رہا ہے, لیکن ان میں ایک ایسا بیٹھا تھا جنہوں نے کہا کہ ہر بستی میں اب آپ کے لیے گھر ہیں, آپ میرے ساتھ دورے پر جائیں. تو اس نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہر بستی میں میرا دوست ہے اور ان کا حجرہ میرے لیے ہے, ان کے سواری میرے لیے ہے. تو الحمدللہ ہماری جماعت بذات خود ایک خاندان ہے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مجھے جو دوست ساتھی ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں. آپ نے جو آخری الیکشن این اے کا لڑا, اس کے جو اخراجات تھے وہ آپ نے خود برداشت کیے کہ دوستوں نے برداشت کیے کہ جماعت اسلامی نے برداشت کیے؟ جو الیکشن میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں, تینوں الیکشنوں میں نے اتنا ہی کنٹریبیوٹ کیا جتنا میں کر سکتا تھا, ٹھیک, لیکن اس میں بڑا حصہ اور اس سے بھی زیادہ حصہ اپنے علاقے کے لوگوں نے ادا کیا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں الیکشن میں کامیاب ہوتا رہا. اچھا, تو یہ ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو سیاست میں تو خاطر خواہ کامیابیاں نہیں ملیں, تو اس کو سماج کے لیے اور رفاہی کاموں کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے. اور جماعت میں بھی ایک حلقہ اس طرح کا ہے, ڈسکشن میں آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس طرح کی لوگ سوچتے ہیں بات, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب مجھے جماعت اسلامی نے الیکشن کے لیے امیدوار بنایا 2002 میں, تو بازار میں ایک آدمی نے مجھے پکڑا, ایک طرف لے گئے اور مجھے کہا کہ آپ کو جماعت اسلامی نے کھڑا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں. تو مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو جھوٹ نہیں بولتا ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ جو قیادت ہے, امامت ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو یہ جھوٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, دھوکے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, غلط نعروں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ثابت بھی کیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاست ہے وہ بہت بدنام کیا گیا ہے, لیکن سیاست ایک بہت پاک کام ہے اور یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے. اگر آپ چاہیں تو میں وہ حدیث بھی بیان کروں جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کلما خلف نبی ہلک نبی خلفہ نبی, جب ایک نبی چلا جاتا تھا اللہ دوسرا بھیجتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے, میرے بعد میرے خلفاء ہی ہوں گے. تو سیاست کا بنیادی مطلب وہ نہیں ہے جو مغرب میں ہے. سیاست کا بنیادی مطلب وہی ہے کہ اس کا کام اصلاح ہے, ذات کی اصلاح, گھر کا اصلاح, سوسائٹی کا, معاشرے کا, حکومت کا, نظام کا. تو آپ مجھے بتائیں اگر ہم یہ چھوڑ ہی دیں تو کون پھر یہ اصلاح کا کام کرے گا؟ اس لیے میرے خیال میں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں چلنا چاہیے. ایک وقت آئے گا, منزل انشاءاللہ تعالی ملے گا. 2018 کے الیکشن اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی پورے ملک سے صرف ایک قومی اسمبلی کی نشست جیتی. اس کے اوپر لوگوں نے جماعت اسلامی کے اندر بھی تنقید تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی. آپ جب الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے آئے, سراج الحق کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیے, جب الیکشن کا رزلٹ آیا مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ملک میں ہماری سیاست کیوں آزاد نہیں ہے, ہمارا ووٹر کیوں آزاد نہیں ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہمارا ایک ممبر ہے, آپ نے دیکھا وہ بھی سب پر باری ہے,
گزشتہ اسمبلی میں بھی وڑائز صاحب ہمارے 4 ممبران تھے، لیکن جب فلڈیٹ نے سروے کی اور 372 میں سے ٹاپ 10 کا انہوں نے انتخاب کیا، تو ان 10 ممبران میں سے یعنی ٹاپ 10 میں 10 میں سے 4 جماعت اسلامی کے تھے، اور اگر 10 ہمارے ہوتے تو 10 کے 10 پھر ہمارے ہوتے، لیکن 4 ہی ہمارے تھے تو پھر 4 ہی۔ اس طرح سینٹ میں جب فلڈیٹ نے سروے کی اور ٹاپ 10 کا انتخاب کیا تو اس میں بھی میرا ہی نام تھا، تو اگر اب وہاں بھی 5 6 10 ہوتے تو اسی تناسب کے لحاظ سے ہماری تعداد، تو الحمدللہ ہمارے کم تعداد بھی اس وقت باری ہے۔ لیکن 2018 کے الیکشن سچی بات یہ ہے کہ الیکشن نہیں تھا، ایک سلیکشن تھا، اور عوام کو ویسے قطاروں میں لا کر کھڑا کیا گیا اور ان کے جیبوں میں شناختی کارڈ ویسے رکھنے کا ایک ایکسرسائز کیا گیا، لیکن پہلے سے نتائج طے شدہ تھے، تقسیم ہو گئے تھے۔ آپ کو بھی معلوم تھے نتائج؟ مجھے بالکل بار بار لوگ بتاتے تھے الیکشن سے قبل، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم نے بائیکاٹ کیا نہ الیکشن کو چھوڑا، اس لیے کہ ایک بار ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو اس سے ہمیں نقصان ہوا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ بائیکاٹ کی صورت میں ہمارا جو سپورٹر یا ورکر یا کارکن ہے وہ دوسروں کے ہاں چلا جائے یا مایوس ہو جائے، اس لیے ہم نے چلنے کا فیصلہ کیا کہ حالات جیسا بھی ہو ہم مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کی جو قربت ہے وہ آپ کے ساتھ رہی ہے، تو وزیر اعظم بننے کے بعد میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس سے پہلے کا عمران خان کیا تھا؟ دیکھیے، وزیر اعظم بننے سے قبل اس کو وفاقی حکومت چونکہ نہیں ملی تھی، تو لوگ بھی یہی خیال کرتے تھے کہ وہ جو دعوے کرتے تھے یا اعلانات کرتے ہیں شاید وہ ایسے ہی ہوں گے، لیکن جیسے اس کو موقع ملا تو انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو پرویز مشرف کا تھا، جو آصف علی زرداری صاحب کا، جو نواز شریف صاحب کا، اور اسی نظام کا ایک تسلسل ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن نعرے، اعلانات، سبز باغات وہ دکھائیں لوگوں کو، اور ایک حلقے کو انہوں نے قائل بھی کیا، لیکن بہرحال پہلے والے عمران خان جو صرف نعرے اور اعلانات اور تقریریں کرتے تھے، اور بعد والے عمران خان میں بہت بڑا فرق سامنے آیا۔ ایسا نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی پاناما کو لے کے عدالت تک جاتی ہے اور کھیر بناتی ہے اور کھیر تحریک انصاف کھا جاتی ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو ہوا ہے، اس لیے کہ کرپشن کے خلاف سب سے پہلی آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی، بلکہ سہیل وڑائی صاحب میں عرض کروں کہ سب سے پہلے 1996 میں قاضی حسین احمد صاحب نے دھرنا دیا تھا کرپشن کے خلاف، اور یہ نعرہ ہی اس نے اٹھایا تھا۔ لیکن پھر جب ہم نے پاناما لیکس کے خلاف احتجاج کیا، کرپشن کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا، تو ہمارا میگا فون چھوٹا تھا اور ان کا لاؤڈ سپیکر بہت بڑا تھا، اس لیے کہ ریاست کے اداروں نے ان کا پوری طرح ساتھ دیا، اور نواز شریف صاحب کی اہلی کے بعد پھر ہم نے وہ پٹیشن جمع کیا کہ پاناما لیکس کے جو 436 لوگ تھے ان کو تو ابھی تک عدالت نے بلایا ہی نہیں، نہ کسی کو سمن کیا۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ اور حکومت اور تمام اداروں نے بڑی خاموشی اختیار کی، اور ہمارا وہ جو پٹیشن ہے پاناما لیکس کے حوالے سے وہ اب بھی عدالت کے کسی میز پہ پڑا ہے۔ سراج صاحب، ایسا تو نہیں کہ جماعت اسلامی کہیں استعمال ہو گئی، ٹارگٹ نواز شریف تھا، آپ گئے عدالت، نواز شریف فارغ ہو گیا، باقی 400 450 افراد کا کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کرپشن کے خلاف تو ہم 1996 سے تحریک چلا رہے ہیں، اس لیے کہ کرپشن تو کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، جنہوں نے ساری قوم کو، تمام اداروں کو، پورا نظام مفلوج بنایا ہے، اور یہ کرپشن کا کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے ہر پاکستانی ورلڈ بینک کا پہلے مقروض تھا اور اب اس حکومت کے آنے کے بعد غلام بنایا گیا، حتیٰ کہ گڑ اور چائے اور چینی اور لوہا اور مرچ اور
مثالیں کے فیصلے بھی اب وہ کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب پاناما لیک سامنے آیا اس پہ عمران خان نے اعلان کیا کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا. ہم شہروں کو لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے اور ہم عدالت میں گئے. ہم نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا. تو جب ہم عدالت میں گئے اور وہاں اپنا کیس جمع کیا تو ہمارے بعد پی ٹی آئی عدالت میں آ گئی, اپنے ٹیم کے ساتھ آ گئی. اور پھر ہم عدالت میں وہ بھی آتے تھے. 111 دن میں عدالت میں گیا. لیکن ظاہر ہے جو ہمارا بیانیہ تھا اس سے مختلف تھا. ہمارا بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا. 436 ان لوگوں کے خلاف تھا جو پاناما لیکس میں انوالو تھے, اور ان کا جو فوکس تھا وہ صرف نواز شریف کی ذات پر تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ نواز شریف کے اہلی کے بعد پھر عدالت عظمیٰ نے اس کیس کو نہیں اٹھایا. ظاہر ہے آپ عدالت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا وکیل اگر کیس جمع کر لے تو اس کے بعد تو آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے. لیکن کرپشن کے خلاف اپنی مومنٹ, اپنی مہم ہم اب بھی چلا رہے ہیں اور ہمیشہ اس پہ بات کر رہے ہیں. میں نے سینٹ میں جتنی تقاریر کی اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ 436 پاناما لیکس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف کیوں کام نہیں ہو رہا ہے. عدالتوں سے, جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں. اچھا سراج صاحب, منسٹرز رہے, کے پی میں سیاست کی, وہاں سے آغاز کیا, دوسری پارٹیوں والوں نے بھی تو تب کہا ہوگا کہ ہماری پارٹی میں آ جائیں, کوئی آفر ہوئی تھی؟ دیکھیے, جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو جماعت اسلامی میں جب ابھی میں کوئی ذمہ دار نہیں تھا تو کچھ لوگ آئے تھے میرے والد صاحب سے ملنے. لیکن میرے والد صاحب مجھ پر اعتماد رکھتے تھے اور اس نے مجھے قریب سے دیکھا, ظاہر ہے ایک بیٹے ہونے کے ناطے, لیکن میرے سیاست, میرے نظریات کو بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لیے فیصلہ خود ہی بہتر کر سکتا ہے, اس لیے اس نے مجھ پر کوئی دباؤ کبھی نہیں ڈالا کہ ادھر جائیں ادھر جائیں. اس لیے کہ 8ویں کلاس سے بالکل میرے ایک منزل متعین تھی. مجھے کوئی تردد, کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کون قائم کر سکتی ہے. تو میں نے پیپل پارٹی کو قریب سے دیکھا ہے, بھٹو صاحب کو بارہا سنا ہے, جب میں طالب علم تھا ان کی جلسوں میں گیا ہوں, باقی لوگوں کو بھی سنا ہے. لیکن مجھ کو ایمان اور یقین ہے کہ جو راستہ اس ملک میں فلاحی ریاست کے لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے وہ بہترین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بغیر جتنے لوگ آتے ہیں ناکامی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور پاکستان جب تک ایک فلاحی اسلامی ریاست نہیں بنتی عوام کامیاب بھی نہیں ہوتے. تو وزیر مشیر جب بندہ بنتا ہے تو رشوت وغیرہ کی بھی آفر آتی ہے. آپ کو میکسیمم کتنی رشوت کی آفر ہوئی اور کیا کیا آپ نے؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیے, ایک بار میں نے کچھ اسمگلر پکڑے تھے تو انہوں نے پہلے مرحلے میں تو جتنے میرے پشاور کے, لاہور کے, کراچی کے دوست تھے ان کے ذریعے سفارش کروائی. اس سے بات نہیں چلی تو پھر وہ گئے اور انہوں نے میرے ضعیف والد صاحب کو گاؤں سے اٹھا کر پشاور لے آئے کہ, لیکن اس سے بھی جب بات نہیں بنی تو انہوں نے ہمیں پیشکش کی نتیا گلی میں بہت خوبصورت جگہ پر گھر کا مکان دینے کا. جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھئی یہ آپ کو اگر ہم اتنے بڑے اماؤنٹ دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو 5-10 لاکھ روپے دے کر آپ کا قصہ ہی تمام کیا جائے. میں ہنستا رہا, مسکراتا رہا, لیکن میں نے طے کیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کے دباؤ میں بھی نہیں آؤں گا, ان کے لالچ میں بھی نہیں آؤں گا. تو یہ تو وہاں معمول ہوتا ہے. ایک بار ہمارے ایک خیبر ایجنسی کے آدمی آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے لیے کتنے کپڑے کی ضرورت ہے. تو میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرے لیے کوئی کفن تجویز کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایک خوبصورت کپڑا آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو کتنے سے آپ کے کپڑے بنتے ہیں؟
میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وزارت کے دوران جو میرے ساتھ سٹاف تھا، خاص کر میرا جو پی ایس تھا جس کا نام خلیل تھا، جس کا دوسرا تھا حبیب رسول تھا، تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو وزراء کو بیچتے ہیں، ان کے دستخطوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیم ایسی دی کہ اس نے ہماری عزت کا اور بلکہ میری تحریک کا جو امیج ہے اس کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا. اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹیز میں کام کرتی ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے جماعت اسلامی کا بھی تشخص جو ہے اس کو بھی کوئی نہ کہیں نقصان پہنچتا ہے میڈیا پہ یا عوام میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعیت کی وجہ سے جماعت اسلامی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں نا بیوروکریسی میں یا سیاست میں، وہ ضرور آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں نے اگر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو وہ جمعیت سے متاثر ہوئے ہوں گے، خاص کر طالبات. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کو لڑکوں سے زیادہ ووٹ لڑکیاں دیتی ہیں. اس لیے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری عزت محفوظ ہے، ہماری چادر محفوظ ہے، چار دیواری محفوظ ہے. تو یہ جو امیج بنایا گیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کہیں واقعہ بھی ہوا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے کارکن کا احتساب کرتی ہے. اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کا اخراج ہوا ہے، ان کو رکنیتوں سے فارغ کیا ہے، ان کو ذمہ داریوں سے فارغ کیا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی اس امیج کو بنانے میں لوگوں نے بڑا حصہ ڈالا ہے. حقیقت سے یہ بہت دور ہے. تو آپ خود اپنا ٹویٹر، اپنا فیس بک و انسٹا وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیمیں استعمال کرتی ہیں؟ خود آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے اگر انٹرنیٹ کی کوئی بات؟ میں استعمال کرتا ہوں فیس بک بھی اور اپنا ٹویٹر بھی. اور رات جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو آخری کام یہی ہوتا ہے کہ آج کیا چیز موجود ہے فیس بک پر اور ٹویٹر پہ. کرونا وائرس، میں اس کو ختم کرتا ہوں. کرونا وائرس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے مراکز اور اپنے ہاسپٹل پیش کرتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ حکومت اس چیلنج سے باہر نکل سکتی ہے اور اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو؟ بہت کچھ کرنا چاہیے. اور یہ ایک وبا ہے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے دوسروں کی طرف. ہمارے دین نے ہمارے مکمل رہنمائی کی ہے. بڑا ہی سا میں مثال لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. آپ بھی آئے تو میں نے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ آپ نے ملایا، اور فاصلے پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیفی کا ایک شعر ہے، ویسے یاد آیا. جی جی. اس نے فرمایا ہے کہ عشق ادب کا نام ہے کیفی، بس یہ بھی ادب میں شامل ہے. جس کی محبت دل میں ہو اس کی گلی میں جائے کم. واہ واہ واہ. تو آج کے ماحول سے بالکل ٹھیک ہے. بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وبائی مرض میں مبتلا شخص سے ہاتھ نہیں ملایا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جاؤ آپ کی بیعت مجھے قبول ہے. فرمایا کہ بیمار اون کو صحت مند اون کے پاس نہ لے جانا. تو جس دین نے ہمیں اون کے بارے میں بھی ہدایت دی ہے، انسان تو بہت بڑی بات ہے. تیسری بات جو لاک ڈاؤن ہے نا، یہ تو پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں وبا ادھر نہ جانا اور اسے بھاگنا بھی نہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی امریکی میئر نے یہ طریقہ اپنایا ہے. لیکن آج کے ماحول میں دو ماڈل ہے، ایک چائنا کا ہے، ایک اٹلی کا ہے، ایران کا بھی ہے. تو چائنا کا ماڈل اچھا ہے اور اٹلی والے ناکام ہو گئے. لیکن اب تک ہماری حکومت نے چائنا کا ماڈل نہیں اپنایا، اٹلی والا ماڈل کہ دیکھیے انتظار کرو اور ایزی لیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے لمحے حکومت جو کچھ کر رہی ہے، اگر یہ 20 دن پہلے کرتی تو یہ وبا تفتان سے اس طرح نہیں آتا. تو ہم نے یہاں منصور ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ بھی قائم کیا، اس کا افتتاح بھی ہم نے کیا ہے. اور اس وقت تقریباً ہمارے 30 ہاسپٹلز، 300 زیادہ ایمبولینس یہ ہم نے حکومت کو پیش کیے ہیں. ان میں سے 10 کو اس وقت ہم نے یعنی مکمل انداز میں تیار کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنے کارکنان کو اس کام پہ لگایا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو
डेली वेजेस पे काम करने वाले गरीब लोग हैं उनको सहारा दिया जाए। और आज का तो स्लोगन यही है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो फासला भी रखना है, तदबीर भी इख्तियार करना है। बाद लोग तदबीर को बुज़दिली समझते हैं, लेकिन एहतियात करना बुज़दिली नहीं है, बल्कि एहतियात न करना जो है ये बुज़दिली है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम अब जाग रही है, आइसोलेशन को भी इख्तियार कर रही है, एक दूसरे को ख़ुद ब खुद नसीहतें भी कर रही हैं। लेकिन 22 करोड़ अवाम इंसानों का एक समंदर है, उनको संभालना शायद तनहा हुकूमत का काम भी नहीं है, इसलिए हर फर्द ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। बहुत शुक्रिया सिराज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, सिराजुल हक साहब से इजाज़त लेते हैं, अल्लाह निगहबान।